بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، دیوبند مسلک کے کذاب زمانہ، بدنام بد زمانہ مولوی ابو ایوب دیوبندی بروزن دیوگندی کا آپ ذرا کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے کیا ہے اس کی تعویل ہوگی۔ بھائی یہ لغوی معنی میں ہے، کو جو اللہ نے بعض خبریں دی ہیں اسی کو علم غیب کہا گیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی ابو ایوب دیوبندی کذاب زمانہ، جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ علم غیب جن علماء نے لکھا ہے اس سے مراد لغوی ہے، اصطلاحی مراد نہیں ہے، یہ ابو ایوب دیوبندی نے خود اقرار کیا ہے اپنے اس کلپ کے اندر، جس کو آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں۔ مولوی ابو ایوب دیوبندی کذاب زمانہ یہ اتنا جاہل انسان ہے، اس کو اپنے گھر کا علم بھی نہیں ہے، اس کو اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے، جب کہ اس کے بڑے بڑے یہ حسین علی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر نمبر 114 پر یہ مولوی حسین علی وہاں بھچرا والی سرکار، جو کہ امام المحرفین سرفراز گکھڑی کا پیر و مرشد ہے، یہ لکھتا ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور کسی دوسرے پر اس کا اطلاق نص قرآن کی مخالفت کے باعث کفر و شرک ہے۔ صفحہ نمبر 114۔ اہل علم حضرات اس بات کو خوب جان لیں گے کہ یہ حسین علی کہہ رہا ہے کہ لفظ علم غیب کا اطلاق یعنی غیر خدا پر استعمال کرنا، اللہ کے علاوہ نبیوں پر، ولیوں پر، ان کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے لیے استعمال کرنا لفظ علم غیب کا اطلاق کرنا پھر بھی کفر اور شرک ہے۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر جو مولوی ابو ایوب دیوبندی اپنے باطل نظریات کی جو یہ تعویل کر رہا تھا، اس جہل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے وڈیروں نے، اس کے بڑوں نے اس تعویل کو قبول ہی نہیں کیا، جس سے یہ اپنی تعویل کر رہا تھا کہ لغوی معنی میں جو ہے علماء نے لکھا علم غیب، اس کا لغوی معنی مراد ہے۔ اب یہ تو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ حسین علی وہاں بچرا والی سرکار کہتی ہے کہ علم غیب کا لفظ کسی دوسرے پر اطلاق کرنا پھر بھی کفر و شرک ہے۔ دوسرے نمبر پر مولوی رشید احمد گنگوئی، جو کہ یہ ابو ایوب کا باپ ہے، رشید احمد گنگوئی صاحب فتاوی رشیدی کے اندر لکھتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی، اس کو کسی تعویل پر، اہل علم حضرات کے لیے دوبارہ میں یہ لفظ دہرا رہا ہوں، رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اس کو کسی تعویل پر دوسرے پر اطلاق کرنا ایہام شرک سے خالی نہیں ہے، پھر بھی شرک ہوگا، شرک سے خالی پھر بھی نہیں ہے، صرف اطلاق کرنا۔ معزز سامعین، اس علم غیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا دور کی بات ہے، دلائل دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حسین علی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ پھر بھی اس کا اطلاق کرنا کسی تعویل سے، یہ جو ابو ایوب صاحب تعویل کر رہے ہیں، کسی تعویل سے پھر بھی کفر اور شرک ہے، یہ حسین علی صاحب کہہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رشید احمد گنگوئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حسین علی صاحب کا ایک رسالہ ہے، رسالہ علم غیب، میرے پاس موجود ہے، غالباً اس کا صفحہ نمبر 3 ہے، اسی پر یہ رشید احمد گنگوئی کی بات کو حسین علی صاحب نقل کرتے ہیں۔ حسین علی صاحب کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اس کو کسی تعویل پر دوسرے کر ایہام شرک سے خالی نہیں ہے، پھر بھی شرک ہوگا، شرک سے خالی پھر بھی نہیں ہوگا، صرف اطلاق کرنا، صرف لفظ کو استعمال کرنا انبیاء کے لیے، اولیاء کے لیے۔ تو ابو ایوب صاحب سے میں کہوں گا کہ تم کس منہ سے یہ تعویل کر رہے ہو کہ یہ جو ہے لغوی معنی میں ہے، علماء نے جنہوں نے لکھا ہے تو ان کی مراد جو ہے لغوی معنی ہے،
تو ابو ایوب صاحب سے میں کہوں گا یہ تمہارے بزرگ رشید احمد گنگوئی صاحب اور حسین علی وہاں بچرا والی سرکار یہ تو سرے سے تعویل کو تمہاری کو قبول بھی نہیں کرتے، تم کس منہ سے تعویل کر رہے ہو؟ دوسرے نمبر پر میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے صاعقۃ الرحمن علی حزب الشیطان، یہ قاضی نور محمد صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند یہ لکھتے ہیں کہ خاصہ خدا کو غیر میں ماننا کفر ہے، خاصہ کو غیر میں ماننا کفر ہے، صفحہ نمبر 119 پر صاعقۃ الرحمن علی حزب الشیطان۔ اور دوسری جگہ پر ذکر ہے علم غیب خداوند تعالی کے ساتھ خاص ہے، خاصہ خدا کسی غیر میں ماننا شرک اور کفر ہے، کہتے ہیں کہ اس خاصہ کو غیر میں ماننا کفر اور شرک ہے، صفحہ نمبر ہے 125 صاعقۃ الرحمن علی حزب الشیطان، قاضی نور محمد صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند۔ معزز سامعین، دیوبند مسئلہ کا اس بارے میں متعدد عقیدے ہیں علم غیب کے متعلق، متعدد جن کا شمار کرنا میرے ناک کے اس ذہن کے مطابق ناممکن ہے، جتنے میرے پاس الحمدللہ دلائل ہیں یا میرے پاس ان کی کتب موجود ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ کیسے؟ اب یہ قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، جو کہ آپ سماعت کر چکے ہیں، ان کی کتاب صاعقۃ الرحمن علی حزب الشیطان۔ دوسرے نمبر پر رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں یہ خاصہ خداوندی فتاوی رشیدیہ کے اندر۔ تیسرے نمبر پر امام المحرفین سرفراز گکھڑی کا پیر و مرشد حسین علی وہاں بچرا والی سرکار جو کہ مر کر مٹی ہو گئے، وہ بھی کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے اور اس کو کسی تعویل پر دوسرے پر اطلاق کرنا کفر اور شرک ہے۔ اور ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جن علماء نے علماء اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے لفظ علم غیب کا استعمال فرمایا ہے ان کی مراد لغوی ہے، اصطلاحی نہیں ہے، یہ عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جبکہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ الحمدللہ علماء اہل سنت حنفی بریلوی موجود ہیں جو اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ میں مولوی ابو ایوب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بقول تمہارے اگر جن علماء نے علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، تم کہتے ہو کہ ان کی مراد لغوی تھی، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مراد لکھی بھی نہیں ہے سرے سے، جو تم کہہ رہے ہو تمہیں کیا پتا ہے کہ ان کی مراد لغوی ہے؟ کیا تم نے ان سے رابطہ کیا ہوا ہے، یا تم ان کے شاگرد ہو، یا تم ان سے پوچھ چکے ہو؟ جبکہ یہ پرانے علماء وہ تو گزر چکے ہیں، وہ تو اپنے مزارات میں موجود ہیں، زندہ موجود ہیں، پھر تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ علامہ بغوی ہو گئے، علامہ خازن ہو گئے، علامہ ابن کثیر ہو گئے، علامہ طبری ہو گئے، ان کی مراد جو ہے علم غیب کی لغوی ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ ان کی مراد لغوی ہے؟ یا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو پھر دکھاؤ، قیامت تک کے لیے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ اگر تم ایک محدث ایک مفسر کی بات یہ دکھا دو کہ ان کی علم غیب سے مراد لغوی مراد اصطلاحی نہیں ہے، 1000 روپے میں تمہیں انعام دوں گا، کیونکہ تم ہو بھی 1000 کے لائق ہو، اس کے زیادہ تم لائق نہیں ہو، تو یہ بالکل نہیں دکھا سکتا، قیامت تک کے لیے میں اس کو مہلت دیتا ہوں۔ نمبر 2، بقول ابو ایوب دیوبندی کے اگر ان کی اس بات کو مان لیا جائے کہ علماء اہل سنت کی مراد لغوی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب کا لفظ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اگر ابو ایوب صاحب کے بقول اس کو مان لیا جائے تو ابو ایوب صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارا رشید احمد گنگوئی، حسین علی وہاں بچرا والی سرکار اور متعدد قاضی نور محمد ہوگی، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، تو کیا تم جو تعویل کر رہے ہو کہ ان کی مراد لغوی ہے، تو کیا لغوی طور پر کسی کو الہ کہہ سکتے ہیں؟ لغوی طور پر کسی کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ آج اگر قادیانی کہہ دیں، مرزائی کہہ دیں کہ ہم جو ہے مرزا قادیانی کو جو ہے نا لغوی طور پر نبی مانتے، کیا اس کی تعویل کو مانو گے؟ وہ بھی تو یہ تعویل کر سکیں گے نا، عیسائی بھی یہ تعویل کریں گے کہ ہم لغوی معنی میں جو ہے لیتے ہیں، کیونکہ تم کہتے ہو کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، تو قاضی نور محمد صاحب تو کہتے ہیں کہ غیر خدا میں خاصہ کو غیر خدا میں مانا پھر بھی کفر اور شرک ہے۔ تم کہتے ہو کہ علماء اہل سنت جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب کا لفظ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تم کہتے ہو کہ ان کی مراد لغوی ہے، لغوی معنی کے مراد میں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو کیا
ایک طرف تم کہتے ہو کہ علم میں خاصا خداوندی ہے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں جو تم تعویل کر رہے ہو تمہارے اصولوں سے بقول تمہارے، تو کیا لغوی معنی میں کسی کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ لغوی معنی میں ایک بندہ کہے گا کہ میں جو ہے فلاں آدمی کو الہ کہتا ہوں، الہ، اس سے جب پوچھا جائے وہ کہے گا کہ میں لغوی معنی کے مراد میں الہ لیا، تو کیا ابو ایوب صاحب اس کی یہ تعویل قبول کرو گے؟ مرزائیوں کی تعویل قبول کرو گے؟ مرزائی کہتے ہیں کہ بقول تمہارے اگر وہ کہہ دیں کہ ہم جو ہے مرزا قادیانی کو لغوی معنی میں ہم نبی مانتے ہیں، تو کیا اس کی تعویل کو تم مانو گے؟ ہرگز نہیں مانو گے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کی یہ تعویل باطل ہے، اور اسی طرح تمہاری تعویل یہ باطل ہے، کیونکہ ایک طرح تم کہتے ہو کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، پھر جن علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب کا اپنی کتابوں میں لفظ علم غیب لکھا ہے اور مانا ہے، تم کہتے ہو کہ ان کی مراد لغوی ہے۔ تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو کیا لغوی معنی میں کسی کو الہ کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ جس طرح لغوی معنی میں کسی کو الہ نہیں کہہ سکتے، اسی طرح بقول تمہارے جو کہ تمہارا خاصہ ہے، تم خود کہتے ہو کہ یہ خاصہ خداوندی ہے، تو یہ غیر میں ماننا کفر اور شرک ہے، تم خود کہتے ہو، تو یہ تمہاری تعویل بالکل باطل ہے۔ جن علماء اہل سنت نے، جس کو تم خود اقرار کر چکے ہو، الحمدللہ ہمارا عقیدہ مان چکے ہو، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب کا لفظ لکھا ہے اور مانا ہے، اور ان کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، دیوبند مسلک کے متعدد علم غیب کے بارے عقیدے ہیں۔ اب آپ نے سن لیا ہے کہ حسین علی صاحب اور رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاضی نور محمد صاحب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، اور ابو ایوب صاحب بھی یہی کہتا ہے کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ دوسری جانب ابو ایوب کا بیمار حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیو کا ایک حکیم الامت ہے، اگرچہ بیمار ہے، تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے رسالہ کے اندر حفظ الایمان کے اندر غالباً صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں کہ علم غیب جانور بھی جانتے ہیں، علم غیب پاگل بھی جانتے ہیں، علم غیب حیوانات بھی جانتے ہیں۔ ایسا علم غیب تو جانوروں کو حاصل ہے، پاگلوں کو بھی حاصل ہے، وہ بہیم کے لیے بھی حاصل ہے، حیوانات کے لیے بھی حاصل ہے۔ حضرات گرامی و قدر، یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں، ایک طرف کہتے ہیں علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، دوسری طرف اسی خاصہ کو جانوروں میں مان رہے ہیں، حیوانوں میں مان رہے ہیں، پاگلوں میں مان رہے ہیں، حیوانات بھی جانتے ہیں، پاگل بھی جانتے ہیں، مجنو بھی جانتے ہیں، وہ بہیم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عجیب ان کا خاصہ ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ کا خاصہ ہے، دوسری طرف اسی خدا کے خاصہ کو جانوروں میں مان رہے ہیں، پاگلوں میں مان رہے ہیں، حیوانوں میں مان رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کا علم غیب کے متعلق متعدد عقیدے ہیں جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ علم غیب جانور بھی جانتے ہیں، پاگل بھی جانتے ہیں، مجنو بھی جانتے ہیں، حیوانات بھی جانتے ہیں۔ ابو ایوب صاحب کہتے ہیں خاصہ خداوندی ہے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ حسین علی صاحب سے کہتے ہیں علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ تو خاصہ کو مولوی اشرف علی تھانوی تو جانوروں میں فٹ کر رہے ہیں، اللہ کے خاصہ کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تو حیوانوں میں فٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاصہ کو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب تو پاگلوں میں مان رہے ہیں۔ بقول تمہارے یہ تمہارا کیسا خاصہ ہے؟ آگے چلیے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں، اسی کا صفحہ نمبر ہے 147۔ میں نے سنا ہے کہ مولوی ابو ایوب صاحب مولوی شاہ عبد القادر رائے پوری کے مرید ہیں۔ سننے میں یہ بات آئی ہے کہ مولوی ابو ایوب صاحب اس لیے اپنے نام کے ساتھ قادری لکھواتے ہیں۔ یہ شاہ عبد القادر رائے پوری کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اور اسی کا صفحہ نمبر 147۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ان کے خاصہ کو، ان کا جو مروجہ خاصہ ہے اس کو اگر غیر میں مانا جائے تو اس کے بارے ان کا شرعی حکم کیا ہے۔ اب آؤ ذرا آگے چلیے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر اس کا ہے 146۔
146 اور 147 کیا لکھتے ہیں کہ رات کی مجلس میں جب آخر مولانا حبیب الرحمان صاحب نو مسلم رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے تو مولانا حبیب الرحمان صاحب کے کل صبح تشریف لے جانے کی وجہ سے کوئی دریافت کرنے والا نہیں تھا، مگر کل کسی وقت مولوی عبد الغنی صاحب لائل پوری کے تشریف لانے سے اور ذکر کرنے سے حضرت مولانا مولوی حسین علی وان بھچراں ضلع میانوالی از خلفاء حضرت مولانا مولوی سراج الدین صاحب نقش بندی موسیٰ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کا چرچا ہونے لگا۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک، اہل علم حضرات اس بات کو خوب جان لیں گے، بدعتیوں کو علم غیب خدا کے سوا، بدعتیوں کو علم غیب خدا کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کو جاننے والا اور ماننے والا کی وجہ سے کافر قرار دیا کرتے تھے۔ کون؟ مولوی حسین علی وہاں بھچراں والی سرکار۔ مجلس میں سے بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تقریر سننے کے بعد مولانا حسین علی کو وہ شدت نہیں رہی تھی کہ ان لوگوں کو جو خدا کے سوا اوروں کو علم غیب ہونے کے قائل ہیں کافر قرار دیں، مگر مولانا کے شاگرد اور مرید حضرات میں سے بعض حضرات نے ایک پارٹی بنا لی ہے جو اب بھی اسی شغل میں شدت سے مشغول ہے کہ وہ بدعتیوں کے ذبیحہ کو جائز نہیں سمجھتے اور ان کی عورتوں کو دوبارہ مسلمان کر کے دوبارہ نکاح جائز سمجھتے ہیں۔ اس پر کسی بندے نے یہ واقعہ بیان کیا نا تو اب اس کا اپنا عقیدہ شاہ عبد القادر کا، یعنی مولوی ابو ایوب دیوبندی کے پیر و مرشد کا، شاہ عبد القادر رائے پوری کا اپنا عقیدہ، اس پر حضرت والا نے اپنا مسلک بیان فرمایا کہ ہمارے نزدیک وہ کافر نہیں اور ہم ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، یہ غلو اور زیادتی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ مولوی ابو ایوب دیوبندی کا صحابہ زمانہ کی گردن کے اوپر تلوار ہے، اس کو تو جو ہے خوب اپنے سر کے اوپر جوتے مارنے چاہیے کہ اس کا پیر کیا کہہ رہا ہے، یہ خود کیا کہتا ہے، یعنی کہ یہ ابو ایوب جب پیر اپنے کی نہیں مانتا تو ہماری کیسے مانے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، شاہ عبد القادر رائے پوری کہتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب مانتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ لیل پوری، یہ عبد القادر رائے پوری، شاہ عبد القادر رائے پوری کہتا ہے کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اور جو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں غلو اور زیادتی ہے۔ یعنی کہ تمام کے تمام دیو کے بچے علماء اہل سنت حنفی بریلوی کا جو کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، یہ عبد القادر رائے پوری کہتا ہے کہ وہ غلو کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 146 اور 147۔ آگے چلیں معزز سامعین و ناظرین، آپ دیکھیں رشید احمد گنگوئی صاحب، مولوی ابو ایوب صاحب اور حسین علی صاحب اور قاضی نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ خدا بندی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ علم غیب کا عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے رکھتے ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اور جو کافر کہتے ہیں وہ غلو اور زیادتی کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت ہے کہ مخالفین بھی آپ کے عقیدے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آگے چلیے، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 107۔ معزز سامعین و ناظرین، اس موضوع پر الحمدللہ میرے پاس متعدد حوالہ جات موجود ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس مولوی ابو ایوب کا تعاقب جاری ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور اس کے باطل عقیدے کے رد کرتے رہیں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ علم غیب علماء اہل سنت جنہوں نے لکھا ہے کو لغوی مراد ہے۔ اب آگے چلیے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 107، مولوی ابو ایوب کا جو یہ مرشد شاہ عبد القادر رائے پوری، اس سے کسی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اولیاء اللہ کو غیب کی باتوں کا علم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ صفحہ نمبر ہے 107۔
شاہ عبد القادر رائے پوری دیوبند مسلک کا یہ ہیڈ مولوی ہے، اس کا اپنے باطل مسلک کے اندر بہت ایک بڑا نام ہے۔ یہ کسی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اولیاء اللہ کو غیب کی باتوں کا علم ہو جاتا ہے یا نہیں، اور جو ہونا مانتے ہیں ان کو کافر سمجھنا چاہیے یا کیا؟ فرمایا کافر تو نہیں کہنا چاہیے، کافر تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کافر تو وہی ہے جو کسی دوسرے کا علم خدا تعالی کے برابر مانے اور اسی طرح خدا کا شریک ٹھہرائے۔ معزز سامعین و ناظرین، بڑی زبردست بات لکھی ہے اور علماء اہل سنت حنفی بریلوی کے عقیدے کی مکمل تائید کر ڈالی ہے شاہ عبد القادر رائے پوری مولوی ابو ایوب کے پیر و مرشد نے، اور یہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ کرامت ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے والے کہ یہ بریلوی جو ہیں اولیاء اللہ کے لیے علم غیب مانتے، ہم نہیں مانتے، یہ بھی مان رہا ہے، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھ ڈالا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو اولیاء اللہ کے بارے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر وہ ہوگا جو علم برابر مانے۔ الحمدللہ یہ بھی اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا نظریہ اس نے لکھ مارا ہے اپنی کتاب میں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شرک اس وقت ہوگا کہ جب ہم برابر مانیں، ہم برابر نہیں مانتے، ہم اللہ تعالی کا علم بہت 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 زیادہ، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، جس کا کوئی کنارہ بھی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رب کے مقابلے میں تھوڑا، رب کے مقابلے میں کم، رب کے مقابلے میں بعض مانتے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو برابر مانے وہ کافر ہے، ہم برابر نہیں مانتے۔ الحمدللہ اس نے ہمارے عقیدے کو لکھ مارا ہے۔ آگے چلیے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر یہ لکھتا ہے، کہتا ہے تو عرض یہ ہے کہ کلی علم اور خدا تعالی کے برابر علم اور بغیر عطا الہی خود بخود علم ہونا یہ خدا کے سوا اور میں نہیں، اور جو یہ مانے وہ مشرک کافر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، 108 پر بڑی زبردست بات لکھی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا عقیدہ اس نے اپنی کتاب میں لکھ مارا ہے کہ یعنی کہ بغیر عطا الہی کے مانے اور خود بخود علم کا ہو جانا مانے، یہ کہتا ہے پھر تو کفر اور شرک ہے۔ آگے لکھتا ہے اس کے سوا ایسے باہمی مسائل کے اختلاف میں کافر کہنا میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ مجھے بھی یاد آ گیا ہے کہ مولانا مولوی محمد علی شاہ صاحب مرحوم نرڑی سے میری جو زبانی اور تحریری گفتگو میں اس میں آئی، اور خدا کا علم قدیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حادث اور خدا کا ذاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ خداوندی مانتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، شاہ عبد القادر رائے پوری مولوی ابو ایوب دیوگندی کے پیر و مرشد نے الحمدللہ ہمارے عقیدے کی مکمل تائید کر ڈالی ہے اور اپنی کتاب میں لکھ مارا ہے۔ تو یہ مولوی ابو ایوب جو باطل تعویل کر رہا تھا کہ جن علماء اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اپنی کتابوں میں علم غیب لکھا ہے، ان کی مراد جو ہے لغوی ہے۔ تو الحمدللہ اس تھوڑے وقت میں ہم نے دلائل کے ساتھ مولوی ابو ایوب کی تعویل، یہ باطل تعویل ان کے اپنے گھر سے، یعنی کہ ان کی اپنی تحریروں سے، ان کے اپنے اصولوں سے ہم نے رد کر ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس نجدی فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔